الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں درود ہزاروں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر کرنے والے ہیں، وہ ان کے علاوہ ہے جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ جس وقت کوئی قوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوئی وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آ جائیں اپنے مطلوب کی جانب۔ پھر اہل ذکر کو فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیری تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لے تو وہ تیری اور بزرگی بیان کرے، تیری اور تسبیح بیان کرے، تیری اور حمد و ثنا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر دوزخ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دوزخ سے اور پناہ مانگے اور اس سے دور بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کس چیز کو طلب کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کی ہرس میں، اس کی لالچ میں اور لگ جائیں اور اس کی اور طلب کریں اور دعائیں مانگیں اور جنت کو طلب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان کو میں نے بخش دیا۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بھی موجود تھا جس کی یہ نیت نہ تھی کہ وہ تیرے ذکر کی وجہ سے ان کے پاس نہیں بیٹھا تھا، وہ تو اپنی کسی حاجت کی وجہ سے ان کے پاس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوم ایسی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے جانے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پس جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے شب و روز، بحر و بر، سفر و حضر، فقر و غنا میں اور صحت و بیماری اور ظاہر و باطن، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وضو کرتا ہے اور وہ بہت اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے یہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے واسطے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح و شام اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنائے، ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرمائے، حج عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔